اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مارچ 1980 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ السبا کی آیت 31 سے ہو رہا ہے. 34/31. سب سے پہلے تو مجھے آپ احباب سے معذرت طلب کرنی ہے کہ پچھلے جمعہ کو آپ کو یہاں تشریف لانے کی زحمت ہوئی. کیفیت میری اس دن یہ تھی کہ بالکل گلا ہی بند ہو چکا ہوا تھا، اس لیے درس کا ناغہ رہا. آج بھی ابھی تک وہ شام تو نکل گیا ہے، اس کی لکیریں تو باقی ہیں، لیکن جی چاہ نہیں کہ درس کا اور ناغہ ہو جائے. ایک ہی ناغے کا اثر ہے کہ سامعین میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً آدھی تعداد میں رہ گئے ہیں. وہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، اخبار میں، وہ اخبار والوں کے بس میں ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لوگوں کے نہ آنے کی. بہرحال گزشتہ سے پیوستہ درس کا ایک قرض میرے ذمے ہے. 2 آیتیں تھیں جن کا حوالہ اس وقت میں نہیں دے سکا تھا. ایک تو یہ تھی کہ شفاعت کے معنی شہادت کے ہیں قرآن کریم کی روح سے. اس کا حوالہ تھا 43/86. 43/86. نسخے نہیں ہیں قرآن کے آپ کے پاس تو حوالے ضرور درج کیے جائیے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ یہ دور پھر نہ آ سکے ان آیات کا. کہیں آپ ان چیزوں کو نوٹ کر رکھیں گے تو پھر ان مقامات کے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. شفاعت کے معنی شہادت کے ہیں، گواہی دینے کے ہیں قرآن کی روح سے. اور دوسرا تھا کہ الہ الارض اور الہ السماء. یہ قرآن نے کہا ہے کہ دونوں مقامات میں تمہیں یہ الہ ماننا پڑے گا، خدا کو صاحب اقتدار ماننا پڑے گا، خارجی کائنات میں بھی اور انسانوں کی دنیا کے اندر بھی. اور اسی لیے اس نے الہ السماء اور الہ الارض الگ الگ بھی یہ کہا ہے. 43/84. 43/84. اب آئیے آج کے موضوع کی طرف. مجھے افسوس رہے گا ان احباب کا کہ جو آج تشریف نہیں لائے. موضوع بڑا اہم ہے، میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا. موضوع ہے جہنم میں ہے مکالمہ اہل جہنم کا آپس میں. تو یہ مکالمہ کون ہے جن کے درمیان ہے؟ لیڈر اور ان کے فالوورز، ماسز، حکمران اور محکوم، مذہبی پیشوا اور ان کے مقلدین. یہ سب جہنم میں ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں کہ ہم تمہاری وجہ سے جہنم میں ہیں. ہے نا اہم موضوع. لیکن ان تمام موضوعات کی اہمیت خاص طور پر ذہنوں میں کم ہی نہیں کر دی گئی، محوی کر دی گئی اس ایک بات سے کہ صاحب یہ آخرت میں جا کے جہنم آئے گا، وہاں یہ کچھ باتیں ہوں گی جو جہنم میں جانے والے ہوں گے. وہ ہم سے کوئی اس کا تعلق اور واسطہ نہیں ہے. یہ کچھ انسانوں کی، میں فطرت تو نہیں کہا کرتا، انسانوں کے اندر یہ چیز ہے کہ جو بھی جزا یا سزا فوراً سامنے آ جائے اس کا تو اثر ہوتا ہے، اور جس میں تاخیر ہو جائے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے.
تو جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ جسے کہتے ہیں، عدل کرنے میں تاخیر ہو جائے تو اسے عدل کہا ہی نہیں جا سکتا، سمجھ لیجئے کہ وہ عدل ہے ہی نہیں۔ وہ اسی لیے کہ اس عدل کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہونا ہے، اگر وہ جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے 10 سال پہلے کبھی کسی نے قتل کر دیا، کسی کو چوری کر لی، 10 سال تک وہ بھول بھلا جاتے ہیں صاحب۔ وہ اگر اس وقت کے بعد پھانسی بھی پا جاتا ہے تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ کسی نے کبھی قتل کیا تھا اور اس کو آج پھانسی ملی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو چیز ہے، میں بھی آگے چل کر عرض کروں گا کہ یہ خاص طور پر ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے کہ یہ یہاں کی دنیا کے معاملات نہیں ہیں، یہ آخرت کے معاملات ہیں۔ جنت بھی وہی ہے، جہنم بھی وہی ہے۔ آخرت کی جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان ہے، وہاں کی زندگی جو ہے ایمان بالآخرت کے تابع ہے، اس کے بغیر تو کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے اصل چیز جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جنت اور جہنم وہی نہیں ہے، آخرت میں ہی نہیں ہے، اسی دنیا میں بھی ہے۔ لہذا یہ جو چیزیں جہنم وغیرہ کے متعلق یا جنت کے متعلق ہوں، وہاں کی باتیں تو قرآن کہتا ہے کہ ہم صرف تمثیلاً بیان کرتے ہیں، تمہارے شعور میں یہ آ ہی نہیں سکتا کہ پھر حقیقت وہ ہیں کس طرح کی۔ تو اس لیے یہ تو ہمارے شعور سے بھی بالا ہے کہ وہاں کے جہنم میں یہ لیڈرز اور ان کے عوام اور یہ حکمران اور یہ محکوم اور یہ آقا اور یہ غلام اور یہ مذہبی پیشوا اور ان کے مرید، ان کی آپس میں کیا باتیں ہوں گی۔ لیکن یہ جہنم اور جنت میں نے جیسا کہا ہے، یہ وہیں کا نہیں ہے، یہ جہاں کا بھی ہے، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ جو تفصیلات بھی بتائی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ یہاں کے جہنم کے متعلق زیادہ قریب تر سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ورنہ جیسا میں نے عرض کیا ہے، بات اگر یہاں کی زندگی کی نہ ہو، صرف وہیں کی زندگی کی ہو، تو وہ زیادہ اثر انگیز نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہ جہنم کے عذاب وغیرہ سے بہت ڈراتے ہیں یہ واعظ ہمارے، لیکن وہ ڈر اتنے عرصے تک ہی رہتا ہے جتنے میں وہ واعظ کہہ رہا ہوتا ہے، اس وقت تک تو رو رہے ہوتے ہیں لوگ، جو ہی بات ختم ہوا، یہ باہر آئے، معاملہ ختم کہ وہاں تو جہنم نظر نہیں آتا۔ اگر وہیں جہنم نظر آ رہا ہو تو سوال ہے کہ کوئی بھول جائے اس سے۔ وہ پھر اس کے بعد مکر ساز بلائے کہ شب درمیاں چلا، پھر اس قسم کے قصے کہ جس مصیبت میں ابھی ایک رات باقی ہو اس سے ڈرنے کی کون بات ہے۔ اور ہمارے ہاں جو کہا کرتے ہیں کہ اے جگ میٹھا اگلا کن ڈٹھا، یہ وہی چیزیں ہیں، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، ٹھیک ہے نہیں، اس سے بھی زیادہ ایک شریر سا شعر کہا ہے اس نے کہ وہ قصور و حور بجا بجا، وائل کے ساتھ بات ہو رہی ہے، وہ قصور و حور بجا بجا، یہ شباب و حسن غلط غلط، مانتا ہوں وہ قصور و حور بجا بجا، یہ شباب و حسن غلط غلط، مگر اس کا کوئی جواب دے کہ یہ نقد ہے وہ ادھار ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ادھار نہیں ہے، یہ بھی نقد ہے، جہنم کا عذاب وہیں کا ہی نہیں ہے، یہاں سے ہی جہنم شروع ہو جاتا ہے۔ تفصیل تو بہت طول طویل ہے، جہنم، اس کا عذاب،
لیکن قرآن نے اس کو سمٹا کر رکھ دیا ہے دو لفظوں میں، یہاں کا جہنم، آنے والی زندگی کا بھی جہنم۔ پہلے دیکھیے کہ جہنم میں سب سے شدید ترین عذاب جسے قرآن نے کہا ہے وہ کیا چیز ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بلند ترین مقام جو انسانیت کا قرآن نے کہا ہے وہ کیا ہے؟ شرف انسانیت، تکریم آدم، عزت نفس، یہ ہے انسانیت۔ شرف انسانیت یا تکریم آدمیت یا عزت نفس میں فرق آ جائے، ذلت کہیں اگر ہو تو بنیادی خصوصیت جہنم کی یہ ہے کہ جہاں انسان اپنے شرف اور تکریم سے محروم ہو جائے، جہاں وہ ذلیل سمجھا جائے۔ اور قرآن کریم دیکھیے کہ یہاں کے جہنم کے کیا معنی بتا، کس انداز سے وہ کہتا ہے۔ وَمَن 2/85 آخری سطرے میں ہے، سامنے آپ کے ہے قرآن کو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، اوپر آیا ہوا ہے کہ کتاب کے ایک حصے پہ ایمان رکھنا اور دوسرے حصے سے انکار کر دینا۔ وہ کہا کہ جن کی روش یہ ہوگی اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا الا خزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ذلت اور خواری۔ وہی میں نے جو کہا ہے، شدید ترین عذاب یہ ہے کہ انسان ذلیل محسوس کرے، ذلیل کیا جائے، ذلت اس کے درجے میں ہو۔ خزی فی الحیات الدنیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور اس کے بعد قیامت کی زندگی میں اس سے بھی شدید عذاب۔ تو گویا خزی فی الحیات الدنیا یہ ہے عذاب۔ عزیزان من، بھوک بھی برداشت کر سکتا ہے انسان، تنگی بھی برداشت کر سکتا ہے، مصائب بھی برداشت کر سکتا ہے، اگر اس کو احساس ہے اپنی انسانیت کا تو عزت نفس پہ اگر حرف آتا ہے تو یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ قرآن کریم خزی فی الحیات دنیا کو جہنم کا، اس دنیا کے جہنم کا شدید ترین عذاب قرار دیتا ہے۔ اور اسی کے لیے دوسرے مقام پہ ہے، دعا مانگتے ہیں مرد مومن 3/190۔ دعا یہ ہے، پچھلی آیتیں میں چھوڑتا ہوں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ دعا مانگی جا رہی ہے، آرزو یہ ہے کہ عذاب النار سے ہماری حفاظت ہو، یہ نہ ہو، اس لیے کہ ربنا انک من تدخل النار، کہ جہنم میں جس کو تو ڈال دے یا جو جہنم کی زندگی بسر کر رہا ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ فقد اخزیتہ، وہ ذلیل ہو گیا، اس کی عزت نفس ختم ہو گئی۔ یہ عذاب النار یہاں پہلے کہا ہے اور خود ہی اس کی تفسیر کر دی ہے، فقد اخزیتہ، جو انسان شرف انسانیت سے معروم ہو گیا، عزت نفس باقی نہ رہا، ذلیل کیا گیا، ذلیل سمجھا گیا، اس نے اپنے آپ کو بھی ذلیل محسوس کرنا شروع کر دیا۔ جہنم کی سب سے بڑی نشانی یہ بتائی، خزی فی الحیات الدنیا، یہ ہے النار۔ عزیزان مان، اسے سمجھ رکھیے کہ جس معاشرہ میں کسی ایک ابن آدم کو بھی ذلیل کیا جائے، خدا اس معاشرے سے روٹھ جاتا ہے اور اسے ہلاکوں اور چنگیزوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ جاؤ اور یہاں کی پوری قوم کی عزت نفس کو مٹا کے اس کو ذلیل کر دو تم۔ خدا کا بسیرا اس معاشرے میں ہوتا ہے
کہ جہاں کے گورنر کی زبان سے ایک دفعہ سہون ایک غیر مسلم ذمہ کے لیے نکل گیا تھا اخذیتہ، یہی لفظ سیریون، اخذیتہ کا، خدا تجھے ذلیل کرے۔ اس کے بعد جب احساس ہوا ہے تو کانپتے ہوئے روتے ہوئے آ گئے بارگاہ خلافت میں حضرت عمر کے پاس، استعفیٰ اپنا داخل کر دیا۔ میں تیرا سمجھایا، بڑی قابل بڑی دیانتدار گورنر تھا یہ صحابی میں سے، کہ بابا کوئی بات نہیں، صاحب ہے، کیوں چھوڑتے ہو؟ کہنے لگے کہ صاحب کی بات نہیں ہے، جو شخص کسی ایک انسان کی عزت نفس پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اس کی زبان سے ذلت کا لفظ نکلتا ہے، تم کہتے ہو گورنر، میرے نزدیک وہ انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے، نہیں گئے گورنر کی ہوا واپس۔ اور یہ چیز تھی، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ صاحب ملوکیت جو ہے اسلام میں حرام ہے، اور ملوکیت کے معنی ایک تو ٹھیک ہے وراثتی بادشاہت، یہی معنی نہیں ہے اس کے۔ کسی انسان کا کسی انسان کے محکوم ہو جانا یہ ملوکیت ہے، یہی جہنم ہے۔ انسان کا محکوم ہونا کسی انسان کا، انسانیت کے تو معنی ہی مساوات انسانیہ ہے، تو جو مساوات میں ہے، ایک جیسے شرف انسانیت کے مالک ہیں، ایک کا آقا دوسرے کا غلام، ایک کا حاکم دوسرے کا محکوم، یہ بن جانا، یہ تو تخلیق انسانیت کے خلاف ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جسے قرآن نے ملوکیت قرار دیا ہے، بڑے نفیس الفاظ کے اندر وہ ہے سورہ نمل میں، بات تو ملکہ سبا کی زبان سے آئی ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ قالت 27/34 قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس نے کہا اپنے کیبنٹ کے مشیروں سے کہ یاد رکھو تمہیں ملوکیت کا پتہ نہیں کیا کرتی ہے، جب بھی وہ کسی ملک میں آتی ہے تو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا کرتی ہے، یعنی وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، وہاں کے صاحب عزت لوگوں کو ذلیل کر دیا کرتی ہے، یہ ہے ملوکیت۔ یہ عزیزان من کچھ فارم آف گورنمنٹ کا سوال نہیں ہے کہ شکل کیا ہونی چاہیے اس کی، وراثتی بادشاہیت ہو، ڈکٹیٹرشپ ہے، آمریت ہے، جمہوریت ہے، پارلیمنٹری نظام ہے، پریزیڈنشل ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے ہاں شکل ہو، اگر اس میں انسان کی تکریم اور عزت بحیثیت انسان ہونے کے نہیں ہے، وہ ملوکیت ہے، اور وہ معاشرہ جہنم کا معاشرہ ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم قرآن نے کہا ہے، پورے نوع انسانی، ابن آدم، آدمی، انسان ہونے کی جہت سے ہم نے تمام انسانوں کو یکساں واجب التکریم پیدا کیا ہے۔ یہ تو اعلان جنگ ہے خدا کے خلاف، کسی انسان کو ذلیل سمجھنا، ذلیل کرنا، اس کو شرف تکریم انسانیت سے محروم کر دینا۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ایسا پیدا کیا، وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو الٹ کے رکھ دیں گے۔ سوچتے ہیں اور کیا ہے یہ؟ اور جس معاشرے میں یہ کیفیت ہو، میں نے عرض کیا ہے کہ انسانیت کی تذلیل ہوتی ہو، وہاں وہی معاشرہ ہے جسے جہنمی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو اتنی لمبی تاریخ جو ہے قیامت کی وہ نہیں اٹھا رکھنی چاہیے۔ میں آگے چل کے ابھی عرض کروں گا کہ ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔ مذہبی پیشوائیت کا سب سے بڑا کامیاب حربہ یہ ہوتا ہے کہ جہنم اور اس کے عذاب کو قیامت تک اٹھا رکھے، یہاں کے جہنم کو سامنے آنے ہی نہ دے۔
آپ نے واعظ سنے ہوں گے، آپ نے خطبے سنے ہوں گے ان کے یہاں کے، آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمیشہ قبر سے شروع کرتے ہیں عذاب، یعنی اس دنیا سے یوں ہی الگ ہوا اور عذاب شروع ہوا، یہاں نہیں، اور وہاں سے پھر لے جاتے ہیں قیامت تک کا جہنم۔ میں نے عرض کیا کہ قیامت اور آخرت کی زندگی تو ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ اس دنیا کے اندر جو عذاب ہے، اس دنیا کا جو جہنم ہے، اس کا ذکر کبھی نہیں کریں گے۔ اس کا ذکر کریں گے تو وہ جو انسانیت شرف سے یا عزت سے اور تکریم سے محروم ہو رہی ہے، اسے احساس پیدا ہو جائے گا کہ ہم تو جہنم میں ہیں۔ بات آئی ہوئی تو پھر سامنے آنی چاہیے۔ جہنم، میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ الفاظ ہی جو ہیں اس قوم کے، ثانوی نسل قوم کے، ان الفاظ کے اندر سارے معانی پوشیدہ ہیں۔ یہ جہنم کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ بنی اسرائیل جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ اسلام سے پہلے بنی اسرائیل کی قوم تھی نا، جس کے ہاں یہ سارے انبیاء آتے تھے، عبرانی زبان تھی، اسی میں یہ سب کچھ ہوتا۔ یہ جو بیت المقدس وغیرہ کی ساری وادیاں ہیں، اس میں یہ بستے تھے وہاں، انہی کے ہاں یہ پہلے لفظ تھا، قرآن میں وہیں سے یہ آیا۔ بیت المقدس کے شمال میں ایک وادی تھی، جہنم ہے، جی ہنوم، اصل میں جی کے معنی وادی کے ہوتے، ہنوم کوئی تھا جس کی وادی کہلاتی تھی، وہ جی ہنوم، ہنوم کی وادی۔ اس وادی میں ایک دیوتا تھا، مولوک، نہایت خونخوار قسم کا، قہرمانیت اور استبداد کا مجسمہ۔ آپ لوگوں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہوگا شاید، ہندوؤں کی وہ دیوی جو ہوتی تھی، بھیروں دیوی یا کالی ماتا، سارا منہ خون سے سرخ ہوتا تھا، زبان باہر نکلی ہوئی، آنکھیں خشمگین، چار ہاتھ اور چاروں میں مختلف قسم کے اوزار پکڑے ہوئے، گلے میں انسانوں کی کھوپڑیوں کا ہار ڈالا ہوا۔ یہ ان کے مندر کے اندر یہ دیوتا یا دیوی ہوتی تھی جس کی پرستش ہوتی تھی۔ یہ اسی قسم کا وہاں ایک دیوتا تھا۔ اس دیوتے کے حضور انسانوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور پھر ان کو جلا کے اس کی راکھ اس کے پیش کی جاتی تھی، اس دیوتے کے حضور میں بھیڑ چڑھائی جاتی تھی۔ تو جہنم ویسے وادی جہنم، تو جہنم اس معاشرے کا نام ہے کہ جس میں انسانیت ذبح کی جائے اور ان کی شرف و تکریم کو جلا کے دیوتاؤں کے بھیڑ چڑھا دیا جائے، دیوتا خواہ بادشاہ کی شکل میں ہو، حکمران کی شکل میں ہو، پیشواؤں کی شکل کے اندر۔ یہ ہے جہنم عزیزان ایمان۔ اسی لیے قرآن کریم نے جو بتایا ہے، یہ جہنم جس میں شرف انسانیت جو ہے اس کی سوختنی قربانی پیش کی جائے ارباب اقتدار کے حضور، جن کو معبود بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا اس نے کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ تو وہ آگ ہے کہ جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں، دلوں کو، یہ جسموں کو جلانے والی بات نہیں ہوتی، دلوں کو اس کے شعلے لپیٹتے ہیں۔ اب ہم قریب آتے جا رہے ہیں اس کے کہ جس معاشرے کے اندر بھی انسانیت کی تذلیل ہو، اور ابھی میں عرض کروں گا کہ اسے محسوس کون کرتا ہے اور اس کا ہو احساس، تو سوچئے کہ پھر اس کا قلب کس قسم کے جہنم کے شعلوں کی آمادگاہ بنا رہتا ہے۔ سوچئے نا، قرآن کی جہنم کی تفصیل کے اس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ آ گئی
کہ جس معاشرے کے اندر کسی ایک انسان کی بھی عزت نفس محفوظ نہ رہے، اس کی شرف انسانیت سوختنی قربانی کی طرح ان کی بھیڑ چڑھا دی جائے اوپر والوں کی، تکریم انسانیت سے محروم ہو جائے ایک فرد بھی، وہ معاشرہ جہنم کا معاشرہ ہوتا ہے۔ جہنم کہتے ہی وہ ہیں کہ وہاں دیوتے کا نام ملوک ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن کریم میں جہنم کے دروغے کا نام مالک ہے، ماسٹر۔ انسان کا ماسٹر ہونا دوسرے انسان پر، یعنی عرض کیا ہے نا کہ یہ چیزیں کہ صاحب ملوکیت کا قرآن اسلام میں ملوکیت نہیں ہے صاحب، ملوکیت کے معنی بس کر دیے کہ وہ وراثتی حکومت جو بادشاہت ہے وہ نہیں ہے، وہ بھی قصہ پارینہ ہے، آج تو ہر جگہ آپ کے یہاں موجود ہے۔ بہرحال اتنے کا نام ملوکیت، یہ نہیں ہے ملوکیت، جہنم کے دروغے کا نام مالک ہے، وہاں سے ملوکیت ہے۔ انسانوں کے غلام ہونا، محکوم ہونا، ان کے تابع فرمان ہونا، یہ ہے جہنم، اس کے دروغے کا نام مالک۔ جہاں بھی کوئی انسان دوسرے انسان کا مالک ہو جائے جہنم ہے۔ خزین فی الحیات الدنیا، میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو جہنم کی پہلی نشانی بتاتا ہے ذلیل ہو جانا، ذلیل ہو جانا۔ اب قرآن بتاتا ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں قومیں پہلے قوموں کے مقابلے میں کیسے ذلیل ہوتی۔ زندگی ارتقائی منازل طے کر کے آگے بڑھنے اور اوپر بلند ہونے کا نام ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ مختلف قومیں اس دنیا میں اس مسافے حیات میں ایک ریس ہوتی ہے لگی ہوئی، آگے بڑھنے کی، پیچھے رہ جانے والے۔ اس مسافے زندگی میں پیچھے رہ جانے والی قومیں، میں نے عرض کیا ہے نا کہ میں نمایاں قد و قال آپ کو بتا رہا ہوں جہنم کے قرآن کی روح سے۔ پہلی چیز تو یہ سوچ لی آپ نے کہ جس معاشرے کے اندر بھی کسی ایک فرد کی بھی عزت نفس محسوس نہ رہے، ذلت ہو جائے، جہنم ہے۔ قوموں کے مقابلے میں آپ آئیے، قرآن کہتا ہے کون سی قومیں ہیں جو جہنم کے اندر ہوتی ہیں۔ 16/62 لا جرم ان لهم النار، پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ کون ہے یہ، کہا کہ یقین مانو کہ یہ جہنم میں ہے یہ قوم۔ کون ہے یہ قوم؟ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، وہ قوم کہ دوسری قومیں جن سے آگے چلی گئی اور یہ پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ پیچھے رہ جانے والی قوم اپنے طور پہ تو غریب بھی ہو سکتی ہے، مادی وسائل کی کمی ہو سکتی ہے، سب کچھ، اس آگے بڑھنے والی قوم کی نگاہوں میں یہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسی قوم کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ یہ آگے بڑھ جانا جو ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ پیچھے رہ جانے والی قوم جو ہے وہ جہنم میں۔ جنت کے متعلق ساتھ ہی ساتھ اگر تقابل میں زیادہ بات بہتر سمجھ میں آتی ہے، السابقون السابقون، قرآن نے یہ کہا ہے اہل جنت کی نشانی یہ ہے کہ مسافہ حیات میں وہ تمام کاموں سے آگے جانے والی قوم ہوگی۔ 56/11 66/11 دوسری جگہ فَلْيَتَنَافَسُونَ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اہل جنت کی نشانی یہ ہے، منافست کے معنی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس کے مقابل میں آئے اسے پھر اٹھ کے بہت آگے چلی جائے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ،
اہل جنت وہ ہیں کہ تمام کے اوپر وہ بلند ترین مقام کے اوپر وہ ہوں گے. قرآن نے آگے آئے گی اسی آیت میں ایسی صورت میں غالباً آیا ہے. غرفتن کی مثال دی ہے. عجیب عجیب الفاظ ہیں اس قوم کے بھی اور قرآن کا انتخاب بھی. غرفہ ایسی ندی کہ جس میں پانی کی افراد، اس میں رفتار کی تیزی، بلندیوں کی طرف بھی چلی جائے تو رکے نہیں. اہل جنت کی نشانیاں بتا رہا ہے قرآن. جہنم کے تو میں نے ابھی بتا دیے. وادی نوم کہ جس میں انسان کو ذبح کر کے اس کی انسانیت کو جلا کر راکھ کی ڈھیر مالک کے سامنے پیش کی جاتی تھی. آگے بڑھنے کے مقابلے میں قرآن میں دوسرا لفظ جہیم آیا ہے. جہیم کے معنی یہ رک جانا کہیں. جو کہیں بھی رک گیا، باقی قومیں آگے چلی گئیں تو جہنم میں ہے. زندگی تو جوئے رواں ہے. جس کی روانی ختم ہوئی یہ ندی سے جوہر بن جاتی ہے، اور جب یہ جوہر بنتی ہے پانی تو وہی ہوتا ہے، اس کی روانی صرف ختم ہوتی ہے نا. آہستہ آہستہ پانی میں وہ سڑان پیدا ہوتی ہے کہ بو فساد کی آتی ہے بند پانی میں. یہ جہیم ہے. رک جانا زندگی میں کسی ایک مقام کے اوپر، رک جانے کا نام ہی پیچھے رہ جانا ہے، کیونکہ باقی قومیں جو ہیں وہ تو آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ مذہبی پیشوائیت کی تکنیک یہ ہوتی ہے، یہ تو اعلی کار ہوتے ہیں نا ملوکیت کے، کہ قوم کو اس بات میں پختہ تر کر دیا جائے کہ یہ یہاں جہنم جنت نہیں ہے، اصل میں یہ جہنم جو ہے یہ وہیں جا کر آئے گی. اور میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن نے جو یہ بتایا ہے خزی فی الحیات الدنیا یوم القیامت یردون، اس نے دو جہنمیں یہی بتا دی ہیں. اس دنیا کی زندگی میں ذلت و خواری کی زندگی، اور اگلی دنیا میں پھر جو یہاں کا ذلیل ہے وہاں کا مقرب نہیں ہو سکتا، وہ وہاں کا بھی ذلیل ہے. اور یہ جو چیز ہے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہیں کی جہنم نہیں ہے، یہاں کی جہنم بھی ہے، قرآن واضح کیے چلا جاتا ہے. 29/54 29/54 بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. یستعجلون کا بالعذاب، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے وہ جہنم، کہاں ہے وہ عذاب، کہاں ہے وہ سزا جس کی تم دھمکیاں دیتے چلے آتے تھے اور جس کو کہتے تھے یہ. کہا کہ ان سے کون بتائے کہ محرم نہیں ہے تو ہی نوار آئے نواح آئے راز کا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم تو ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے. یستعجلونک بالعذاب، جلدی بچاتے ہیں کہ لاؤ کہاں ہے. ان سے کہو کہ تم پوچھتے ہو کہ کہاں ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، انکار کرتے ہو اس سے، وہ تو چاروں طرف سے محیط ہے تمہارے اوپر. تو عزیزان من، جس جہنم کے متعلق کہا ہے کہ یہاں تمہیں گھیرے ہوئے چاروں طرف سے، وہ جہنم وہی ہوگی جو قیامت میں آئے گی. وہاں وہ تو آئے گی محیط بالکافرین. یہ تھا 29/54. دوسری جگہ اور ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت الفاظ ہیں. واہ 82/16 کہا یہ گھیرے ہوئے تو ہے چاروں طرف سے.
پھر انہیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، انہیں وہ نظر نہیں ہے. ابھی میں عرض کروں گا کہ وہ بھی نظر آ جاتی ہے. انہیں وہ نظر نہیں آتی، یہ اس کی نگاہوں سے غائب نہیں ہے. انہیں نظر نہیں آتی، ابھی میں عرض کروں گا کہ نظر آتی ہے. وہی کہنے والا جو ہمارے دور کا تھا. اس اعتبار سے تو ہم کچھ بخت کیا تھے، ہم تو وہی محروم کے محروم رہے. بہت بات کیا گیا. سخن سے نامہ و میزاں دراز کر گفتی، وائس سے کہہ رہا ہے. تو میں نے سنا ہے آواز تمہارا، قیامت، میزان، نامہ، اعمال، جنت، بڑے لمبے چوڑے آواز تم نے وہاں کے کر دیے. ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود، او اندھے اس قیامت موجود کو بھی تو دیکھ لے. اور زیادہ حسین الفاظ میں ہے، دوزخ واعظ کافر گرے گفت. واعظ کافر گرے، واعظ جس کا کام ہی کافر بنانا ہے دوسروں کو. دوزخ کے متعلق بڑی لمبی چوڑی داستان بیان کر رہا تھا، اور بڑی دل پذیر اور بڑی دلچسپ اور بڑی دل نشیں تھی. حدیث خوش تراد زے کافر گفت. وہیں کہیں ایک کافر بھی کھڑا تھا، اس نے ایک بات کہی اور اس سے کہیں زیادہ دل پذیر تھی جو اس نے بات کہی. اس نے کہا نداند این غلام احوال خدرا. غلام کے لفظ نے بات ساری واضح کر دی. یہ غلام سوہا کے جہنم کی باتیں کر رہا ہے، اپنی طرف دیکھ ہی نہیں رہا کہ دوزخ را مقام دیگر گفت. یہ اندھا یہ غلام جو دوزخ کو دوسروں کا مقام بتا رہا ہے، اس کو اپنے احوال کا پتہ ہی نہیں کہ دوزخ را مقام دیگر گفت. کیا خوبصورت بات ہے. یہ دوزخ واعظ کافر گرے گفت. حدیث خوش تراد کافر گفت. اور وہ خوش تراد یہ تھی کہ ندان دی غلام احوال خود را کے دوزخ را مقام دیگر گفت. معاف رکھیے، میں نے کہا تھا نا کہ اس سام کی لکیریں باقی ہیں. یہ سام زندہ بھی ہو جاتا ہے. وہ خراش ہے ابھی. بہرحال کیا معلوم ہے کہ یہ تھے. انیس جمع ہے احباب درد دل کہہ لے. ریزا نے مان لیے تو میرا درد دل ہو. سنیے میں کہاں آ رہا ہوں، وہ کیا کہہ رہا ہوں، وہ کیوں میں نے اس کو اپنا درد دل کہا ہے. ابھی کہا ہے کہ جہنم تو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، تم نہیں دیکھ رہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہی. اور اس کے بعد ہے 79/36. کہا یہ نہیں کہ وہ ہر ایک کی نگاہوں سے پھر یہاں پنہا ہی رہے گی، پوشیدہ ہی رہے گی. وہ برزت الجحیم لمن یرا، جو آنکھیں کھول کے دیکھے گا جہنم ابھار کے سامنے لے آئیں گے، اس کے ہم ابھری ہوئی نظر آ جائے گی. لمن یرا قرآن ہے عزیزان مان. قرآن دیدہ ہے بیوہ جو ہے، جس کا احساس بالکل مردہ ہی نہیں ہو گیا، وہ تو اپنی آنکھوں سے اس جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جس کے ذہن میں ابھی شرف انسانیت و تکریم آدمیت کی کچھ اہمیت باقی ہے، اور وہ اس کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے تو جہنم کے شعلے لپک لپک کے آ رہے ہوتے ہیں. میں یہ رہا برے ساتے کا کیا الفاظ ہیں، میں کیا کیا عرض کروں. عزیزان من ایک ایک لفظ پہ جان فدا کرنے کو جی چاہتا ہے. مستطار اور بارز ہمارے یہاں ڈرائیور ہے.
چھپی ہوئی چیز یہ نہیں ہوتا کہ موجود نہیں ہوتی، موجود ہوتی ہے، ہماری نگاہوں سے چھپی ہوتی ہے. اس کا تو وجود اس وقت بھی ہوتا ہے جب تم نہیں دیکھ رہے ہوتے، بارز ہو جاتی ہے، نمودار ہو جاتی ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے. جس کی آنکھوں کے سامنے جو اپنی آنکھوں کو کھول لیتا ہے، جہنم تو نمودار ہو جاتی ہے اس کے سامنے. کیسا خوبصورت لفظ ہے کہ کچھ ڈیفیکلٹی نہیں زیادہ ہوتی اس کو اس کے دیکھنے میں. دیکھ رہے ہوتے ہیں عزیزان من جہنم کو وہ جو دیکھ نہیں رہے ہوتے، جن کو احساس ہی جن کا مٹ چکا ہوتا ہے شرف انسانیت کا، ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جہنم ہے، اس میں نکلنا نہیں چاہیے، اب تو آرام سے گزرتی ہے. وہ اس نشے میں مست، ان کو اس نشے میں مست رکھا جاتا ہے کہ جہنم ان کے سامنے نمودار ہو کے آنا ہی نہ پائے. لیکن جن کے سامنے وہ آ جاتی ہے ان کی کیفیت ملاحظہ فرماؤ عزیزان من. کلما ارادو ان یخرجوا منها 22/22 کلما ارادو ان یخرجوا منها من غم، اس قدر بھی کہ نفس ہوتا ہے ان کو، اس قدر غمآلود ہوتی ہے ان کی زندگی، اس قدر اضطراب انگیز ہوتا ہے قلب ان کا کہ وہ بار بار چاہتے ہیں کہ اس جہنم سے کسی طرح سے باہر نکل جائے. وہی دوفیا دھکے دے کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے کہ تم نکل نہیں سکتے اس سے. جسے احساس نہیں ہے اس کا عزیزان من، پھر بھی میں کہوں چلو مزے لے رہا. خود و الناس والے جا رہا، اس نے کہا ہے کہ یہ انسان نہیں، یہ تو پتھر ہوتے ہیں، جہنم کا ایندھن تو یہ بھی ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، احساس تو نہیں ہوتا. جن کے سامنے جہنم نمودار ہو کے آ جاتا ہے، جو آنکھ کو کھول کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی تڑپ و خلش کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے نکل جائے، نکل نہیں سکتے. من غم دیکھا آپ نے کہ وہ جو آگ کے شعلے ہیں ان کو کس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے؟ غم. اريد فيها نکل نہیں سکتے. وما هم بخارجین من النار، نکل نہیں سکتے. ذوقوا عذاب الحریق، یہ عذاب یہ طرف انسانیت کو جلا دینے والا ہے، اسی کے اندر رہو، تڑپو. قرآن نے یہ کہا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ وہاں ان کو نہ موت آتی ہے نہ زندگی نصیب ہوتی. ٹھیک ہے، موت بھی نہیں آتی. دوسرے مقام پہ ہے کہ چاروں طرف سے دیکھتا ہے موت آ رہی ہے، وما ہم بمیتون، لیکن مرتا نہیں. میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے میں بھی راضی نہ ہوا. موت بھی تو وہاں نہیں آتی. صاحب احساس جو جہنم کے اندر ہے اس کو موت کیسے آ سکتی؟ تڑپتے ہی زندگی گزر جاتی ہے. عزیزان من، اور یہاں سے یہ کہنے کے بعد کہ یہ جہنم یہیں کا ہے جہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم آ گئے آج کے درس کے اوپر. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. یہ وہ ہیں جو خدا کے قانون مکافات عمل کے اوپر یقین نہیں رکھتے، جن کو جہنم نظر نہیں آتا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ. آئے مخاطب، ایک کاش، کیا انداز ہے، ایک کاش تو اس منظر کو کہیں دیکھ سکتا کہ یہ جو لیڈر ہیں اور ان کے متبع فالوورز ہیں، یہ حاکم ہیں، یہ محکوم ہیں، یہ آقا ہیں، یہ غلام ہیں، یہ مذہبی پیشوا ہیں، یہ ان کے مرید ہیں،
سب کے سب جہنم میں اور احساس ہو جائے کہ یہ جہنم ہے، تو پھر وہ آپس میں باتیں کس قسم کی کریں گے؟ ایک کاش تو اس منظر کو کہیں دیکھ پاتا ہے نا جاذب توجہ موضوع کہ سنیں کہ یہ آپس میں باتیں کیا کریں. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، یہ دو گروہ بنا دیے ہیں اس نے. اب عجیب ہے یہ الفاظ استکبر کہ جنہوں نے اقتدار اور قوت حاصل کر لی ہوگی، وہ تو تھے نہیں جیسے انسان، حاصل کر دی کسی طرح سے. اور یہ جو دوسرے تھے یہ بھی انہی جیسے تھے، ان کو کمزور بنا دی. اور حتیٰ کہ پھر اگلی بات اس بات کی یہ بھی ہوتی ہے وہ محسوس کرنے لگ گئے، سمجھنے لگ گئے کہ ہم ہیں ہی کمزور. یہ ہے وہ دو گروہ. آگے وہ بتاتا ہے کہ ان میں کون کون شامل ہیں. یہ کہیں گے یہ جو فالوور، یہ کمزور، یہ معصوم، یہ رعایا والے لوگ ہوں گے، لولا انتم لکننا مومنین، وہ ان سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم یقیناً خدا کے احکام کی پیروی کرنے والے ہوتے، ہم یقیناً سیدھے راستے پہ چلتے اگر تم نہ ہوتے ہمارے لیے، تم نے ہی ہمیں بگاڑا ہے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. وہ کہیں گے اپنی بریت صاف کرنے کے لیے کہ کیا ہم نے تمہیں باز رکھا تھا اس راستے سے؟ تمہارے سامنے یہ ہدایت آ نہیں چکی تھی، صحیح راستہ تمہیں معلوم نہیں تھا. اصل یہ ہے کہ تمہارا ہی من چور تھا، ہم نے تو آواز ہی دی تھی، تم کیوں پیچھے آ لگے؟ بات یہ ہے، کہنا قرآن یہ چاہتا ہے کہ جب معاشرہ جہنمی بنتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے. یہ ہے اصل چیز جو مکالمہ قرآن مکالمے کے رنگ میں بیان کرتا ہے کہ فالوور کہتے ہیں کہ تم نے یہ جہنم کریٹ کی، اس لیے جہنم میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا، سب کچھ تم پر روشن تھا. جس قسم کے احکام تم نافذ کیا کرتے تھے، جس قسم کے قوانین بنایا کرتے تھے، کیا ان کے ماتحت ہم میں یہ قوت تھی کہ ہم اس کو ڈیفائی کر سکتے؟ ہم صحیح راستہ اختیار کر دیتے؟ تم کرنے دیتے تھے؟ دیکھ رہے ہیں آپ کیا جواب مل رہا ہے. یہ جو کہا ہے نا کہ دن رات تم اس قسم کی چالیں چلتے رہتے تھے، یہ چالیں کس قسم کی تھی؟ 6/113 113 114 ہاں 113 میں بتایا ہے کہ یہ سرکش قوتیں اپنے مفاد کی خاطر، یہ جو ان کے پیچھے چلنے والے جن کو محکوم بنایا جاتا ہے، کہا کہ ان کی تدبیریں، ان کی ترکیبیں، ان کے حربے، ان کی سازشیں، ان کا انداز ہوتا کیا تھا عزیز عالمان؟ 4 ٹکڑے 4 لفظی سمجھ لیجئے، سوچئے، غور کیجئے اور اپنے سامنے لائیے نقشہ. کہا کہ یہ سب کچھ کرتے تھے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. پہلی چیز یہ ہوتی تھی کہ وہ مکافات عمل کا جو قانون ہے نا، وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا جائے، اور اس قدر اپنے آپ میں چیپ پاپولیرٹی اس طرح ون کی جائے کہ یہ کھینچے چلے آئیں ان کی طرف. یعنی مکافات عمل کے قانون کو اوجھل کیا جائے تو پھر یہ ہوگا نا کہ یہ بات نہیں ہوگی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور یہ کچھ کریں
کہ جس سے یہ ان کی طرف کھینچے چلے آئیں. کیا کریں اس کے لیے؟ والے یار داؤ ہو، یہ نہیں کہ ان کی اصلاح کریں، ان کو صحیح راستے کے اوپر لائیں، ان کی غلط روشوں کی مذمت کریں، ایسے صحیح راستے کریں. لے یار داؤ، جن باتوں کو یہ اچھا پسند کرتے ہیں نا وہی کچھ کرتے چلے. اللہ جس جہالت میں ہے اور زیادہ اس میں ڈوب. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں. لے یار داؤ ہو، کیا بات ہے قرآن. ایک لفظ ہے ویزا نے من کہ تم دیکھ لو کہ کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کس چیز سے خوش ہوتے ہیں. ان کو اس کے اندر اور کر دو. بھنگ کا نشہ ہے، بھنگ دیتے جاؤ. افیون ہے، دیتے چلے جاؤ. ذکر و فکر صبح گاہی کے نشے کے اندر بدمست رکھتے ہیں، اور زیادہ اس میں بڑھا دو. لے یار دو. ایک لفظ ہے عزیزان من کہ سازش یہ ہے لتصغى الیہ، اس لیے تاکہ ان وجہ سے یہ کہیں کہ صاحب سبحان اللہ، کیا بات ہے ان کی، کیا کچھ ہمارے لیے کرتے ہیں، تمہارے ساتھ چپکے رہیں. وہ کرتے جاؤ جس کو یہ پسند کرتے ہیں. اور اگلی بات، والے یک طرفو ما ہم مقترفون، جس طریقے سے بھی دولت سمیٹتے ہیں نا، آنکھیں بند کر رہو اس سے کرنے دو. عزیزان من سوچیے تو صحیح، یہ اس قیامت کی، اس جہنم کی باتیں ہو رہی ہیں. یہاں یہ کہا ہے مستکبرین، اس میں صرف بات لفظ کبریائی کا ہے، اس میں اقتدار کی بات آتی ہے. ایسا ہی نظر آتا ہے کہ وہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، کبریائی ہے نا، تکبر ہے نا، کہ صرف وہی ہوں گے یہ اور نہیں. لیکن نہیں عزیزان من، قرآن ہے 33/67 33/67 67. جہنم والے، یہاں جہنم والوں کا ایک، میں کیا عرض کروں، یہ نہیں چاہتا کہ ایک لفظ سامنے آئے تو میں عرض کروں گی. کہتا ہے ایک نشانی ان کی یہ ہوتی ہے، یومت تو قلب و وجوہہم فی النار. یہ آنکھیں تو سامنے کے لیے ہوتی ہیں نا کہ مستقبل کا راستہ دیکھا جائے. ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کا منہ الٹیا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں پیچھے کی طرف گدی میں جا لگتی ہیں. مستقبل تاریک ہوتا ہے، ماضی ان کا روشن نظر آتا ہے. اور اسی لیے کہا ہے کہ مفرطون ہوتے ہیں. باقی قوم میں کہیں آگے چلی جاتی ہیں، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے تو درختہ اپنا ماضی دیکھا ہوتا ہے، مستقبل تو ان کا تاریخ ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ قالو ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیل. دو اس میں سیادت والے یہ مذہبی پیشوائیت، کبرانا یہ اقتدار والے لوگ. ہم نے تو ان کی ہدایت فاضلونا السبیل، تیری طرف آنے والے راستے سے انہوں نے گمراہ کر دیا. دونوں اس کے اندر قرآن لے آیا. یہ سعادتنا جو تھے یہ کس طرح سے گمراہ کرتے رہے، کیا پٹی بڑھاتے رہے. اور 43 45/23 وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا. یہ جو ہے ان کے لیے ایک ٹرم اس کے لیے ہے مترفین، دوسروں کی کمائی پر خوشحالی کی زندگی بسر کرنے والے، دوسروں کی کمائی پر. دونوں طبقے اس میں یہاں گنائے تھے نا، سعادتنا و کبرانا، مذہبی پیشوائیت بھی اور باب اقتدار بھی. مترفوہا یہاں وہ ذکر آتا ہے مذہبی پیشوائیت کا کہ یہ کس طرح سے روکے رکھتے تھے. میں نے کہا تھا نا کہ اہل جہنم کی آنکھیں پیچھے کی طرف لگی ہوئی. مذہبی پیشوائیت کرتی یہ ہے
پڑھاتی رہتی ہے ان کو یہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے اسلاف کو جس راستے پہ چلتے ہوئے دیکھا ہم اسی پہ چلتے چلے جائیں گے، ماضی کی طرف، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس سے انحراف نہیں برت سکتے، یہ نہیں سوچ سکتے کہ آج کے تقاضے کیا کہتے ہیں، یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان کے متعلق پرکھ کے دیکھ لیں کہ وہ واقعی صحیح راستے پہ چل رہے تھے یا نہیں، یہ اس کے اوپر لگے اسلاف کا راستہ ہے، سلف صالحین کا راستہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ان کو اس میں مگن رکھتے ہیں اور مترف ہوا خود نہیں کمائی کرتے۔ یہ ہیں دو طبقے جو ان عوام کو جہنم کے اندر رکھتے ہیں، آگے نہیں بڑھنے دیتے، جمود طاری ہو جاتا ہے، عقل و فکر کے دیے بجھ جاتے ہیں اس قوم کے، یہ بجھاتے رہتے ہیں پھونکے مار مار کے کہ کہیں جل لینا کوئی پائے، اور یہ ہے جس جہنم کے اندر اس قوم کو رکھا جاتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا بلکہ جواب تو یوں ہی سامنے آ جاتا ہے قرآن کی روح سے۔ عوام اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے کہ ہمارا قصور نہیں ہے، انہی بڑوں نے ہمیں یہ سب کچھ کیا ہے۔ قرآن کریم بتاتا یہ ہے 35/27 ہے، وہی ساری باتیں آ رہی ہیں ان میں بھی کہ وہ اسی دائیں بائیں سے آتے تھے اور ورگلاتے تھے ان کو، اور وہ ان سے کہتے تھے کہ تم نے ہمیں تباہ کیا جو ہم تمہارے پیچھے لگے، اور وہ جواب دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کا جواب کیا ہے، قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ حالات یہ ہیں، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، کہیں گے تمہارا اپنا ایمان کمزور تھا اس لیے تم سے بات۔ عزیزان ایمان کوئی بات ہے، ایمان محکم ہو اگر اس کا، کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنے سامنے جھکا ہی نہیں سکتا۔ انسان کوئی کتا اپنے دوسرے کتے کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ ہے قرآن نے جو بتا دیا کہ کیوں انسان ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، تمہارا اپنا ہی ایمان کمزور تھا اس لیے یہ سب کچھ، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بھی نظر انداز نہیں کرتا کہ یہ جو کارواں سالار ہوتا ہے کارواں کا، اس سے بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ لے جاتا ہے کہاں لے جاتا ہے۔ عزیزان ایمان دیکھیے تو صحیح 14/28 سورہ ابراہیم کی آیت، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، تم نے اس قوم کی حالت پہ بھی نگاہ ڈالی ہے کہ خدا نے اس قدر نعمتیں ان کو بلا مزد و معاوضہ عطا کی اور انہوں نے اس کی ناسپاس گزاری کی۔ اس طرح سے تو کیا ہوا، ایک کارواں تھا لدا پھندا ہوا چلا آ رہا تھا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کارواں سالار اس اپنے قافلے کو اس منڈی میں جا کے اس نے اتارا دے دیا جہاں اس جن سے کاسد کا کوئی خریدار نہیں تھا، جہاں اس کی کوئی قیمت نہیں تھی اس منڈی میں اتار دیا اس کارواں سالار۔ انہوں نے اس کارواں کو وہاں اتار دیا جہاں تباہی کے سوا کچھ نہیں تھا، اس جن سے کاسد کو کوئی خریدار ہی نہیں تھا۔ کون سا مقام ہے؟ جہنم، جہنم۔ قوموں کے بازار بے و شرا کے اندر جس جن سے کاسد کا کوئی خریدار نہ رہے وہ قوم جہنم کے اندر کہا ان کے کارواں سالاروں نے انہیں اس مقام میں آ کے اتار دیے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو الزام دینے کی بات نہیں ہے۔ اس وقت یہ سب کے سب جہنم میں ہوتے ہیں، جہنم کے شعلوں میں گرفتار ہوتے ہیں،
یہ اوپر کا طبقہ بھی، نیچے کا طبقہ بھی، اقتدار والے بھی، محکوم بھی، مذہبی پیشوا یہ بھی، ان کے مقتدار بھی، سارے کے سارے وبرزوا للہ جمیعا، تمام کے تمام نکھر کر سامنے آ جائیں گے. فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا، یہ 14/21 ہے، لکھ لیجیے. وہ کہیں گے پیچھے چلنے والے ان کو کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلتے رہے تھے، ہمارا جرم یہی تھا. مغنون عنا من عذاب فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کہا کہ ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، بڑے بڑے سبق باغ تم دکھایا کرتے تھے، ہمیں بڑے بڑے خوشگوار وعدے کیے جاتے تھے، اور خدا کے لیے اس عذاب سے کچھ تو تخفیف کرا دو ہمارے لیے، تھوڑی بہت تخفیف ہو جائے اس کے اندر. قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کشاد کی راہ نظر آتی نکلنے کی تو ہم تمہیں بھی نکال کے لے جاتے. ہاں تو راستہ ہمیں بھی نہیں نظر آتا، ہمیں بھی راستہ نہیں. اس واسطے سبحان علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، یہاں سے نہ تم نکل سکتے ہو نہ ہم نکل سکتے ہیں، خاموش برداشت کرو یا چیخو چلاؤ، یکساں بات ہے، یہاں سے کچھ نہیں تباہی سے سوات ہو. جہنم لیکن عزیزان من قرآن کریم وہ جو بات تھی نا کہ تمہارا اپنا ایمان کمزور تھا، اسے اہمیت دیتا ہے. وہ ان کا عذر نہیں سنتا، معذرت قبول نہیں کرتا. جبھی تو یہ میں نے ابھی کہا کہ یہ دونوں کے دونوں جہنم کے اندر ہیں. ایک دوسرے مقام پہ ہے، یہ پیچھے چلنے والے کہیں گے کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے. ایک تو اس لیے کہ یہ خود غلط راستے پہ چلے تھے، ایک ہمیں بھی غلط راستے پہ چلایا تھا. قرآن کہتا ہے کہ تم دونوں کو دگنا عذاب. ان کے لیے تو تم نے بتا دیا نا کیوں دگنا، اور تمہارے لیے اس لیے کہ یہ جو اس قدر سرکشیاں برتتے تھے، استبداد کرتے تھے، یہ تو تمہارے جیسے انسان تھے. ان کے پاس اپنی قوت کیا تھی؟ انہیں تو قوت تم نے وہاں پہنچائی تھی، اس لیے ان کے جرم میں تم بھی برابر کے شریک ہو. دونوں کو دوہرا عذاب. بچتا ہے جہنم کا عذاب جب قوموں پہ آتا ہے تو وہ پھر وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ غریب کی جھونپڑی ہے یا امیر کا محل ہے. وہ تو سیلاب ہوتا ہے عزیزان من، یکساں آگے لے جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے یہ جو عوام ہیں جن کو آپ ہم کہتے ہیں جماعت مومنین، ان کو زیادہ ذمہ دار قرار دیا. انہوں نے کہا ہے کہ تم اگر محکومی اور غلامی پہ رضامند ہو جاتے ہو، اس کی وجہ سے ان کی ہمتیں، ان کے حوصلے دراز ہو جاتے ہیں، ان کا استعداد ان کے اپنے بازو کا پیدا کردہ نہیں ہوتا. وہ جو تم تقویت ان کو بہم پہنچاتے ہو، یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. محکوم کے متعلق عزیزان من کبھی فرصت ہوگی تو بتاؤں گا کہ اقبال نے کس انداز سے یہ بات کہی. اقبال کا انداز ہی یہی تھا، وہ پیغام ہی یہ دیتا تھا کہ انسان کو انسان کی غلامی اور محکومی سے چھڑا کر خدا کا عبد بنا دیا جائے. یہی قرآن کا پیغام، یہی شرف انسانیت. اس لیے اس نے بار بار یہ چیز قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ اپنا عذر ان کے سر پہ نہ دھرو، یہ کچھ نہیں ہے. یہ خدا کا سجداش کر دی. خدا اس کی خدائی جب تک تم اس کے سامنے سجدہ کیے رہو یہ خدا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ کہ اندر قیام آئی فناس، تم سجدے سے اس کے کھڑے ہو جاؤ، یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تو برف کے بت ہوتے ہیں، سورج نہیں چڑھتا تو یہ نظر آتے ہیں، ذرا اس کی شعائیں پہ پڑنے دیجیے خود پگھل کے پانی ہو جاتے ہیں. ان کی ذاتی قوت کیا ہوتی؟ وہ تمہارے جیسے انسان ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن نے بھی یہ عبد محکوم جو ہیں ان کو زیادہ ذمہ دار قرار دیا ہے. اقبال نے بھی یہی کچھ کہا ہے.
دو چار چیزیں تو سن لیجیے عزیزان من جاتے جاتے. کہتا ہے محکوم کو موت آتی ہے محکوم کی جان نکالنے کے لیے. زندگی تو اس کے نصیب میں بھی نہیں ہوتی. وہ تو جب زندہ ہوتا ہے سانس لے رہا ہوتا ہے اس وقت بھی زندہ نہیں ہوتا. سنیدم مرد با یزداں سنی گفت. میں نے سنا کہ موت نے خدا کے حضور یہ شکایت کی کہ بے نم چشم آں کب دل بزائد. یہ مٹی کا مادو محض آب و گل کا پیکر یہ جو یوں ہی فارم کے لیے انسان نظر آتا تھا اس کے اندر شرط انسانیت نہیں تھی. میں نے اس کی آنکھوں میں کبھی نمی نہیں دیکھی نم نہیں دیکھی. تو جانے ہو بگیرم شرم سارم. اس کے جان نکالنے کے لیے میں آتی ہوں تیرا حکم ہے تو آ جاتی ہوں. مجھے تو شرم آتی ہے کہ اس کی جان نکالوں. موت کو شرم آ جاتی ہے محکوم کے گلا دبانے کے. تو جانے ہو بگیرم شرم سارم ولے اور آج مردن آر نہ. آج اس کم بس کو مرنے سے شرم نہیں آتی. میں اس کو مارنے آتی ہوں تو مجھے شرم آ جاتی. عزیزان من کبھی خدا نے کیا زندگی دی توفیق دی تو اقبال بھی پڑھاؤ. سنیے کیا کہتے خدا سے. کہتی ہے سب آتش دے کہ میرے شخص جہاتس. اور تو نے تو اس سے پوری کائنات کا میر بنا کے پیدا کیا تھا. خدا سے کہتی ہے اس کو کوئی ثبات تو اس سے کامت دے. یہ اپنے عدم ثبات کی بنا پر اس پر گرا ہوا ہے. یہ اس قدر محکومی کا رضامند ہو گیا ہوا ہے. بدستے او زمام کائنات. اس کے ہاتھوں میں تو پوری کائنات کی لگام ہونی چاہیے تھی. کہتا ہے نہ گردد شرم سار آز خار. یہ مرگ یہ موت کی ذلت سے اس کو شرم نہیں آتی. کیوں نہیں آتی عزیزان من؟ وہی بات کہ نامحرم سے ناموس حیات است. زندگی کے ناموس اور عزت و شرف انسانیت کا محرم نہیں ہے اس لیے اسے شرم نہیں آتی ہے. مرد کی سی ذلت قبول کر دیتا ہے. میری ایک بچی نے ایک دفعہ عزیزہ نے مان اللہ اس کی عمر دراز کرے کنونشن میں اپنی ایک تقریر میں کہا تھا. سوال اس سے کیا گیا تھا کہ یہ جو خودکشی کرتا ہے وہ موت سے ڈرتا ہے اس لیے خودکشی کرتا ہے. اس نے جواب دیا تھا پرانی گھرانے کی بچی ہے. اس نے کہا تھا مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ وہ موت سے ڈرتا ہے یا نہیں لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ وہ زندگی سے ڈرتا ہے. کہ نامحرم ز ناموس حیات. ایک اور یہ تو موت. ایک نظم ہے اقبال کی قبر. اس معصوم اور ذلیل انسان کا مردہ میت قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے آ ظالم تو جہاں میں بندہ معصوم تھا. ظالم تو جہاں میں بندہ معصوم تھا. میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک. مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ تیرے آنے سے میری مٹی اس قدر کیوں جل رہی ہے بھن رہی ہے. اب پتہ چلا کہ تو بندہ معصوم تھا اس لیے میری مٹی اس لیے جل رہی ہے تیری وجہ سے. قبر کی مٹی تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر. اس قبر بھی نہیں قبولتی اسے. تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر. الحذر معصوم کی میت سے صوب نہیں. تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر.
تیری میت سے زمین کا پردہ ناموس چاک، زمین کا پردہ ناموس چاک تیری میت سے. اور آگے ہے الحذر، محکوم کی میت سے 100 بار الحذر ہے. سرافی لے خدائے کائنات اے جان پاک، الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر. عزیزان مان، قرآن کریم یہی چیز کہتا ہے کہ یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے، دوسروں کے اوپر تم یہ کچھ ڈال رہے ہو. استکبار والوں کو تو چھوڑ دیجیے، وہ قوت کے نشے میں بدمست ہوتے ہیں. تم جو رضامند ہو جاتے ہو اس چیز کے اوپر، تو اس کی معذرت، اس کی ذمہ داری دوسروں پہ نہ ڈالیے. یہ تمہارے اپنے ایمان کی کمزوری ہے، جس وجہ سے تمہاری یہ کیفیت ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کو اپنا تم حاکم و محکوم اور آقا اور معبود بنا لیا ہوا تم نے. کیوں؟ یکے اندر قیام آئی سنا. اور یہی چیز ہے عزیزہ نعمان، وہ کہا ہے قرآن نے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ کہتا کہ وہ یہ ساری باتیں وہ کرتے ہوں گے، لیکن وہ طوق اور وہ اغلال اور وہ بیڑیاں، وہ ہتھکڑیاں جو پڑی ہوئی ہوں گی، وہ تو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹ جائیں گی. وہ تو ان کی قوت ایمانی سے ٹوٹنی تھی، وہ تو میسر ہی نہیں تھی. حال یجزون الا ما کانوا یعملون. بڑی عجیب چیز ہے عزیزان مان، الا ما کانوا یعملون. قرآن میں کہیں آیا بما کانوا یعملون، کہیں آیا ما کانوا یعملون. بما تو یہ ہوتا ہے جرم یہاں کیا جو جبتا ہے نا، تو اس کی سزا جو خارج سے ملتی ہے نا، بیت لگا دو، قید کر دو، وہ تو یہ چیز ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ عذاب جہنم جو تم دیکھ رہے ہو، یہ کہیں خارج سے تم پہ وارد نہیں کیا جا رہا، تمہارے اپنے ہی اعمال یہ شعلے بن کے تمہیں لپیٹ رہے ہیں، اس میں جل رہے ہو. ہم نے تو نہیں یہ آگ جلائی. وہ جو اقبال کی نظم ہے جہنم میں، وہ سیر کرتا کرتا گیا تھا اور آخر میں اس نے کہا کہ میں نے دروگا سے کہا کہ ذرا مجھے جہنم بھی دکھا دو. تو میرے ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں کتنے کتنے لپک رہے ہوں گے شعلے وہاں جہنم کے. وہاں جا کے جو دیکھا تو یخ زم حریر ٹھنڈا. تو میں نے اس سے کہا ہم تو جہنم کے متعلق سنتے ہیں کہ بڑی آگ بڑھ رہی ہوگی، یہ سب کچھ ہے، یہ تو ٹھنڈا نظر آتا ہے. کہنے لگا ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے، جہنم کی اپنی آگ نہیں ہوتی. اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں. عزیزان مان، یہ ہے وہ قرآن کریم میں جو جہنم میں عوام اور لیڈر، حکام اور محکوم، آقا اور غلام، مذہبی پیشوائی اور ان کے مقتدا، ان کے جو مکالمات قرآن نے بیان کیے ہیں، یہ ہیں جو میں نے آج آپ سے پیش کی. 2 باتیں یاد رکھیے. خزیًا فی الحیات الدنیا، شرف انسانیت سے محروم جہنم. احساس اس کا نہیں رہتا، باقی حیوان ہو جاتا ہے انسان، پتھر ہو جاتا ہے انسان. احساس ہوتا ہے تو اس کے شعلے دلوں کو لپیٹتے ہیں. افراد کی حیثیت سے احساس ہوتا ہے تو جہنم سے نکل نہیں سکتا. اجتماعی حیثیت سے یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے تو کوئی اس کو جہنم میں نہیں رکھ سکتا، ان کی قوت کو ہوتی نہیں ہے. یہ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ یہ ہے جو تمہیں ہم نے بتایا ہے. 5-7 منٹ تو ہیں لیکن کچھ تھک بھی نہ گیا ہوں. یوں سمجھ لیجئے سورہ سبا کی وہ آیت 33 تک سمجھ لیجئے کہ ہم آ گئے ہیں. 34 آیت سے ہم پھر لیں گے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب ان کو بہکانے والے لوگ وہ ہیں جو ان کی کمائی پر پلتے ہیں. مترفو 34 سے پھر آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.